بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جنت اور دوزخ کے مناظر بیان کریں گے اور ان میں جن خصوصی باتوں کا ذکر کریں گے ان میں دوزخ کے حالات، ابلیس لعین کا دوزخ میں خطاب، دوزخ کی آگ اور جہنم کے طبقات، دوزخ میں جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا، بھوک کا عذاب اور کھانے کی سزا، داروغہ جہنم سے درخواست، اہل ایمان کے لیے قسم قسم کے اعزازات اور اہل کفر و فسق کی پکڑ، حق پھیلانے والوں کا انجام، راتوں کو جاگنے والے، سادات النساء، اشرف النساء، تعریف و حمد و الہی کرنے والے لوگوں کا احوال، ہر عمل کے لحاظ سے لوگوں کی تقسیم کی جائے گی، سود خور، زکوٰۃ نہ دینے والوں اور جھوٹوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب فرمائیں گے، حساب و کتاب کا منظر بیان کریں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کو کہا جائے گا تو بھی جا اور اسے بھی لیتا جا، ترازو سے اعمال تولے جائیں گے، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ ہوگی اور روشنی بقدر اعمال ہوگی۔ اور صراط پر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور ان کی حاضری ہوگی۔ منافقوں پر کیا گزرے گی جب وہ الصراط پر ہوں گے۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر مناسب لگے اور ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد میں سے دوستیوں کا گروہ علیحدہ کر دو۔ آپ عرض کریں گے کس کتاب سے اور کس حساب سے؟ ارشاد باری ہوگا کہ فی 1001 آدمی جنت کے لیے اور 999 دوزخ کے واسطے۔ اس وقت لوگوں میں اس قدر ہلچل ہوگی کہ بیان سے باہر ہے۔ پھر حکم ہوگا کہ جس شخص نے عمل کیا ہے وہ اپنے اپنے معبود سے خود جا کر اس کا بدلہ لے لے۔ پس جس وقت وہ اپنے معبودوں کی جستجو میں ہوں گے تو بت پرستوں کے لیے وہ شیاطین جو بتوں سے تعلق رکھ کر بت پرستی و سرکشی کے باعث بنے تھے اور خواب و بیداری میں نئے نئے کرشمے دکھاتے تھے، سامنے آ جائیں گے، اور جو جماعتیں کہ حضرت عیسیٰ و ملائکہ و دیگر انبیاء علیہم السلام و اولیاء کو پوچھتی تھیں، کیونکہ یہ صالحین ان کے بد اعمال سے بیزار تھے اور در حقیقت ان کی گمراہی کے باعث بھی شیاطین ہی تھے۔ اللہ کا یہ ارشاد سچا ہو رہا ہوگا، فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ یہ سورہ احقاف کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کو پکارے، اور یہ ظالم اسے پکارتا ہے جو اس کی باتوں اور دعاؤں کے سننے سے بے پرواہ ہے۔ جب قیامت کے دن ان بتوں اور ان کے ماننے والوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ بت ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے، لہذا وہ شیاطین ان کے سامنے آ جائیں گے۔ پس جو فرشتے انتظام پر مامور ہوں گے وہ ان سے دریافت کریں گے کیا تمہارے معبود یہی ہیں؟ وہ اپنے پورے یقین کے ساتھ بوجہ اس مناسبت معنوی کے جو ان کو بتوں کے ساتھ ہی کہیں گے در حقیقت ہمارے معبود یہی۔ ملائکہ ان سے کہیں گے کہ انہی کے ساتھ چلے جاؤ تاکہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا و سزا تک پہنچا دیں۔ پس یہ بسبب شدت پیاس اپنے معبودوں سے پانی طلب کریں گے، اس پر ان کے لیے سراب یعنی چمکتا ہوا ریتا نمودار ہوگا، وہ اس کو پانی سمجھ کر دوڑیں گے۔ پہنچنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ وہ آگ ہے جو بڑی لپٹوں سے ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس وقت دوزخ میں سے لمبی لمبی گردنیں نکلیں گی جو دانوں کی طرح ان کو چن چن کر دوزخ میں ڈال دیں گی۔ اس کے بعد شیطان کا دوزخیوں سے خطاب ہوگا۔ جب کفار آگ میں جمع ہو جائیں گے تو شیطان آگ کے ممبر پر چڑھ کر سب کو اپنی طرف بلائے گا۔ یہ واقعہ تفسیر المعالم التنزیل میں ہے کہ دوزخ میں ابلیس کے لیے ممبر ہوگا جس پر گھوڑا ہوگا، اور یہ سوچ کر اس کے پاس آ جائیں گے کہ ہمارے سردار صاحب ہیں، شاید کسی طرح نجات دلا دیں۔ جب سب چیلے اپنے گرد اور گرو کے پاس ارد گرد جمع ہو جائیں گے
اللہ کا ارشاد سچا ہوگا جس کی اسی دنیا میں خبر دے دی گئی ہے تاکہ شیطان کی بے وفائی کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، پس شیطان کہے گا کہ خدا کے تمام احکام بجا درست ہیں، میں تمہارا اور تمہارے باپ کا دشمن تھا، مگر یہ یاد رہے کہ تم میں سے کسی کو زبردستی سے اپنی طرف نہیں کھینچا، البتہ برے کاموں کی ترغیب دی، تم نے بسبب کم عقلی و خام طبعی میرے وسوسوں کو سچا جان کر اختیار کیا، بس اس وقت اپنے آپ پر ہی ملامت کرو نہ کہ مجھ پر، الہ عظیم مجھ سے کسی قسم کی نجات و خلاصی دلانے کی امید نہ رکھنا۔ اس یاس و نا امیدی کے جواب کو سن کر سارے دوستی آپس میں لعن طعن کرنے لگیں گے۔ دنیا کے سردار اور ان کے ماننے والے سب یہ چاہیں گے کہ اپنے وبال کو دوسرے پر ڈال کر خود سبکدوش ہو جائیں، مگر یہ خیال محال و بے سود ہوگا اور قہر کے فرشتے ان کو کشاں اس مقام تک پہنچا دیں گے جو ان کے اعمال و عقائد کے مطابق ان کا ٹھکانہ بنتا ہوگا۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے دوزخ کی آگ اور جہنم کے طبقات کا۔ بخاری، مسلم اور ترمذی میں ہے، دوزخ کی آگ یہاں کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے، اس کا رنگ شروع میں سفید ہوگا، پھر 1000 برس بعد سرخ ہوگا، اب سیاہ ہے۔ اس کے 7 طبقے ہیں جن میں ایک ایک بڑا پھاٹک ہے۔ پہلا طبقہ گنہگار مسلمانوں اور ان کفار کے لیے مخصوص ہے جو باوجود شرک کے پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے۔ دیگر طبقات مشرکین، آتش پرست، دیریے، یہودی، نصارہ اور منافقین کے لیے مقرر ہیں۔ ان طبقوں کے نام یہ ہیں۔ قرآن کریم میں دروازوں کا ذکر یوں ہے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ اس آیت میں 8 دروازوں سے 8 طبقے مراد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 8 دروازے اوپر تلے ہیں۔ ان طبقوں کے نام قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہیں۔ پہلے کا نام جحیم ہے، دوسرا جہنم ہے، تیسرا سعیر ہے، چوتھا سقر ہے، پانچواں لوا ہے، چھٹا حاویہ ہے اور 7واں خطمہ ہے۔ ان طبقات میں سے ہر ایک میں نہایت وسعت ہے اور قسم قسم کے عذاب ہیں اور رنگ برنگ کے مکانات ہیں۔ مثلا ایک جگہ ہے جس کا نام غی ہے، قرآن کریم میں فسوف یلقون غیا، عن قریب وہ غی میں ڈالے جائیں گے۔ اس کی سختی سے دوزخ بھی 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ سأرهقه صعودا یغلی فی البطون کغلی الحمیم الا خمیم وغساکا جزاء وفاقا الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ سورہ حقہ کی آیات ہیں۔ ان آیات میں دوزخ کا تذکرہ اس کے ناموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں، اور ایک مکان ہے جس کو جب الحزن یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں، اور ایک کنواں ہے جس کو تنیت الخبال یعنی زہر و پیپ کی کیچڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو سعود کہتے ہیں، اس کی بلندی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس پر کفار کو چڑھا کر نار دوزخ کی تہ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک تالاب ہے جس کا نام آب حمیم ہے، پانی اس کا اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچتے ہی اوپر کا ہونٹ اس قدر سوج جاتا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈلک جاتی ہیں، اور نیچے کا لب سوج کر سینے اور ناک تک پہنچتا ہے اور ناف تک پہنچتا ہے۔ زبان جل جاتی ہے اور منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ حلق سے نیچے اترتے ہی پھیپھڑوں، معدے اور انتڑیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور تالاب ہے جس کو غساق کہتے ہیں، اس میں کفار کا پسینہ، پیپ اور لہو بے کر جمع ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلین ہے، اس میں کفار کا میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے خوفناک مکانات ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں دوزخ میں جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا۔ اہل دوزخ کے بہت چوڑی چکرے جسم بنا دیے جائیں گے تاکہ سختی عذاب زیادہ ہو۔
اور ان کے ہر ایک رگ و ریشے کو ظاہر اور باطناً طرح طرح کے عذاب پہنچائیں گے، مثلاً جلانا، کچلنا، سانپ بچھیوں کا کاٹنا، کانٹوں کا چبونا، کھال کا چیرنا، مکھیوں کا زخم پر بٹھانا وغیرہ وغیرہ۔ ان کے جسم جل کر نئے جسم پیدا ہو جایا کریں گے، یہاں تک کہ ایک گھڑی میں 700 جسم بدلتے رہیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کے جسم جل جائیں گے تو ہم ان کو اور کھال دے دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، مگر یہ واضح رہے کہ جسم کے اصلی اجزاء برقرار رہیں گے، صرف گوشت پوست جل کر دوبارہ پیدا ہوتا رہے گا، اور غم حسرت، نا امیدی، خلل شکم وغیرہ تکلیفات بقدر جسامت برداشت کریں گے۔ بعض کافروں کی کھال 42 گز موٹی ہوگی، دانت پہاڑوں کی مانند بیٹھنے میں 3 منزل کی مسافت کے برابر جگہ گھیریں گے۔ ترمذی میں آیا ہے کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں اتنی مسافت ہوگی جتنی مکہ اور مدینہ میں ہے، اور ان دونوں شانوں کے درمیان 3 روز کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد سوائے دیگر عذاب کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت کر دیا جائے گا کہ جو تمام عذابوں کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ آخر کار نہایت بے چین و بے قرار ہو کر سب دوزخی غذا طلب کریں گے۔ حکم ہوگا کہ درخت زقوم کے پھل جو نہایت تلخ، خاردار اور سخت ہیں اور جہنم کی تہہ میں پیدا ہوتا ہے، ان کو کھانے کو دے دو۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا، گویا یہ کھانے کی سزا ہوگی۔ اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت ہے گناہگار کا کھانا۔ قوله تعالی وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے۔ اور جب یہ کھانا حلق سے نہ اترے گا تو سوچیں گے دنیا میں تو پانی پی لیتے تھے، یہاں پینے کی جگہ کون سی ہے اور کہاں سے کیا پیا جائے؟ تو پانی مانگیں گے، حکم ہوگا کہ جہنم سے پانی لا دو۔ پانی کے منہ تک پہنچتے ہی ہونٹ جل کر اتنے سوج جائیں گے کہ پیشانی و سینہ تک پہنچ جائیں گے، زبان سکڑ جائے گی، حلق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، انتڑیاں پھٹ کر پخانہ کے راستے سے نکل پڑیں گی۔ ارشاد ہے سقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، انہیں گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اس حالت سے بے قرار ہو کر سردار جہنم یعنی داروغہ جہنم کے سامنے آہوزاری کریں گے کہ ہم کو تو مار دے تاکہ ان مصائب سے نجات پالیں۔ 1000 سال کے بعد وہ جواب دے گا کہ تم تو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ پھر 1000 سال کے بعد خداوند کریم سے دعا کریں گے کہ اے خدائے قدوس ہماری جان لے لے اور اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دے دے۔ 1000 سال کے بعد بارگاہ عزی سے جواباً ارشاد ہوگا خبردار خاموش رہو، ہم سے استدعا نہ کرو، تم کو یہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ آخر مجبور ہو کر کہیں گے آؤ بھائی صبر کرو، کیونکہ صبر کا پھل اچھا ہے، اور خداوند کریم کو تضرع وزاری کے ساتھ 1000 برس تک یاد کریں گے۔ آخر بالکل نا امید ہو کر کہیں گے بے قراری و صبر ہمارے حق میں برابر ہے، اسی طرح شکل نجات نظر نہیں آتی۔ یہ مضمون اور آیات میں بھی آیا گیا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ پکاریں گے کہ اے داروغہ جہنم تیرا رب ہماری کوئی موت کا فیصلہ ہی کر دے، تو وہ کہے گا تم اسی میں پڑے رہو۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، آگے ہے سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن بَخِيصٍ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ صبر اور بے صبری ہمارے لیے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے احشروا الذین ظلموا ازواجہم، یہ سورہ صافات کی آیت ہے۔ جب اللہ اور فرشتوں کی جانب سے یہ جواب سنیں گے تو مایوس ہو جائیں گے، ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی اور وہ گدھوں، بھیڑیوں، بندروں، سانپوں اور دیگر حیوانات وغیرہ وغیرہ کی شکل میں ہو جائیں گی۔ دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو میدان حشر میں لٹا کر پاؤں میں رون دیا جائے گا۔ یہ کافروں کی حالت کا بیان ہے۔ اہل ایمان کے لیے اعزازات اور اہل کفر و فسق کی پکڑ ہوگی۔ بخاری و ترمذی و مسلم میں ہے کہ میدان محشر میں مسلمانوں کی حالت مختلف ہوگی، نیک اعمال کے لحاظ سے بڑے چھوٹے مراتب ہوں گے۔
ایک جماعت جو خالصتاً توجہ اللہ ایک دوسرے سے ملاقات و محبت و جدائی و فراق کرتی تھی، خدا کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوگی، اور بعض کو جو توکل سے آراستہ تھے اور مہمات دین و دنیا کو نہایت راستی سے انجام دیتے تھے کہ چہرے کو 14ویں رات کے چاند کے مانند بنا کر بے حساب و کتاب جنت کے لیے جدا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حق کو پھیلانے والوں کا حشر ہوگا، وہ لوگ بھی جو ترک دنیا کے لیے اعلاء کلمت توحید میں شب و روز کوشاں تھے، بے حساب و کتاب جنت کے لیے علیحدہ کلمہ توحید میں شب و روز کوشاں تھے، بے حساب و کتاب جنت کے لیے علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ راتوں کو جاگنے والے سادات النساء کا بھی اچھا احوال ہوگا، ان لوگوں کو بھی جو راتوں میں نہایت ادب و حضور قلب سے ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، سادات الناس کا خطاب دے کر بے حساب و کتاب جنت کے لیے جدا کر دیا جائے گا۔ اشرف الناس اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے والے، ان کا بھی الگ سے حساب ہوگا۔ اس کے بعد وہ جماعت جو ظاہراً و باطناً ہمیشہ ذکر و اطاعت الہی میں مصروف رہتی تھی اور سختی اور آسائش کی حالت میں یکساں حمد و الہی کرتی تھی، اشرف الناس کے خطاب سے ملقب کی جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان و منافقین مختلف گروہوں پر تقسیم کر دیے جائیں گے، نمازی نمازیوں میں، روزے دار روزے داروں میں، حاجی حاجیوں میں، سخی سخیوں میں، مجاہد مجاہدین میں، منکسر المزاج اہل تواضع میں، محسنین و خوش اخلاق اپنے جنس میں، اہل ذکر و وظیفہ گزار اہل خوف و ترحم میں، عادل و منصف اہل شہادت اہل صدق و وفا، علماء راسخین و زہاد، عوام کل انعام، حکام، ظالم، خونی و قاتل، زانی، دروغگو، چور، راہزن، ماں باپ کو تکلیف دینے والے، سود خور، رشوت خور، حقوق العباد کے تلف کرنے والے، شراب خور، یتیموں و بے کسوں کے مال کھانے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، نماز نہ پڑھنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، عہد کو توڑنے والے، وغیرہ وغیرہ مختلف گروہوں میں منقسم ہو کر اپنی جنس میں جا ملیں گے۔ پھر ان گروہوں میں سے وہ لوگ جو مذکورہ صفات میں سے 2، 3 یا 4 یا اس سے زیادہ اوصاف رکھتے ہوں، جدا کر کے الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ مویشیوں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو میدان محشر میں پشت کے بل لٹا کر جانوروں کو حکم ہوگا کہ ان پر سے گزر کر پامال کر دو، پس وہ بار بار گزر کر ان کو رونتے رہیں گے۔ جھوٹا خواب بیان کرنے والوں کو مجبور کیا جائے گا کہ 2 جو کے دانوں میں گرا لگائیں، چغل خور کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح بعض فاسقین پر سرزنش و مواخذہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جس وقت میدان محشر کفار سے بالکل خالی ہو جائے گا، غرض ہر زمانے کے مسلمان میدان محشر میں ایک جمع ہو جائیں گے، تو خدائے قدوس ان پر ظاہر ہو کر فرمائے گا، اے لوگو، تمام مذاہب و ادیان کے لوگ اپنی جگہ چلے گئے، تم کیوں اب یہاں ٹھہرے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ وہ تو اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، جب ہمارا معبود ہم کو اپنے ساتھ لے گا اس وقت ہم بھی اس کے ساتھ چلیں گے۔ ارشاد باری ہوگا کہ میں ہوں تمہارا معبود، آؤ میرے ساتھ چلو۔ لیکن چونکہ آدمی اس صورت کو نہ پہچانیں گے کہ یہ خدا کی تجلی ہے، کہیں گے کہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمارا معبود نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے اپنے معبود کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے، ہماری کیا طاقت تھی کہ ہم اس کو دیکھ سکتے۔ پھر خدائے کریم ارشاد فرمائے گا، تمہارے علم میں کوئی ایسی نشانی ہے جس کے ذریعے سے اس کو پہچان سکو؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پس وہ تجلی پوشیدہ ہو کر دوسری تجلی نمایاں ہوگی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور سب کو سجدہ کی طرح بلایا جائے گا۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، جب پنڈلی سے پردہ اٹھے گا، اس کو دیکھتے ہی سب کہیں گے کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اور سب سر سجود ہو جائیں گے، مگر منافقین بجائے سجدہ کرنے کے پشت کے بل گریں گے۔ حکم ہوگا دوزخ و جنت کو میدان حشر کے درمیان رکھو۔ اس کے بعد اعمال کا حساب میدان حشر میں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب اس طور پر لیا جائے گا، اپنی تمام عمر میں کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں اور کتنی ذمہ واجب ہیں۔
اور ارکان و آداب ظاہری و باطنی کتنے ادا کیے ہیں اور کس قدر نوافل پڑھے ہیں، اور اگر اس کے فرائض ترک ہوئے ہوں تو ایک فرض کے عوض میں 70 نوافل قائم ہو سکیں گے۔ نماز انسانی صورت میں حاضر ہو جائے گی۔ جو نمازیں بلا خشوع و خضوع و ذکر و الہی و درود و وظائف پڑھی ہوں گی وہ بے دست و پا ہوں گی۔ جن نمازوں میں ان امور مذکورہ کا لحاظ رکھا گیا ہو وہ نہایت آراستہ و پیاراستہ ہوں گی۔ اس کے بعد دیگر عبادات بدنی کا بھی مثلا روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کا اسی طور پر حساب و کتاب ہوگا۔ نیز زہد، حرص، دینی علوم، خون، زخم، عقل و شرب، ناجائز خرید و فروخت، حقوق العباد وغیرہ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ ظالموں سے مظلوموں کو اس طور سے بدلہ دیا جائے گا کہ اگر ظالم نے نیکیاں کی ہیں تو اس کے حسب ظلم مظلوم کو دلائی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ حسب اندازہ ظلم ظالم کی گردن پر ڈال دیے جائیں گے۔ البتہ ظالموں کا ایمان و عقیدہ کسی کو نہ دیا جائے گا۔ بعض ایسے عالی ہمت بھی ہوں گے کہ خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اپنی نیکیوں کو بغیر کسی عوض کے دوسروں کو بخش دیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ 2 آدمی مقام میزان میں اس قسم کے حاضر ہوں گے کہ ایک کی نیکیاں و برائیاں برابر ہوں گی، دوسرا ایسا ہوگا جس کی صرف ایک نیکی ہوگی۔ پہلے کو حکم ہوگا کہ تو کہیں سے اگر ایک نیکی مانگ لائے تو نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا اور تو جنت کا مستحق ہوگا۔ وہ بیچارہ تمام لوگوں سے استدعا کرے گا مگر کہیں سے کامیابی نہ ہوگی، آخر مجبوراً واپس آئے گا۔ جب دوسرے کو یہ حال معلوم ہو جائے گا تو کہے گا کہ بھائی میری تو صرف ایک ہی نیکی ہے، اور باوجود اتنی خوبیوں کہ تجھ کو ایک نیکی بھی کسی نے نہ دی، بھلا مجھ کو کون دے گا؟ لے یہ ایک نیکی بھی تو ہی لے لے تاکہ تیرا کام تو بن جائے۔ میرا اللہ مالک ہے خداوند کریم اپنے بے انتہا فضل و کرم سے ارشاد فرمائے گا، ان دونوں کو جنت میں لے جا کر ایک درجہ میں چھوڑ دو۔ تمام چھوٹی و بڑی نیکیاں میزان میں داخل کر دی جائیں گی، لیکن ان کا وزن حسب عقیدہ ہوگا، یعنی جس قدر عقیدہ پختہ و خالص ہوگا اتنی ہی زیادہ وزنی ہوں گی۔ جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت میں آیا ہے، ایک شخص کی 99 برائیاں ہوں گی اور صرف ایک نیکی ہوگی، اور یہ تولتے وقت بارگاہ عزتی میں عرض کرے گا، اے خداوند میری اس نیکی کی اتنی برائیوں کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے کہ تولی جائے؟ جب میں دوزخ کے لائق ہوں تو بغیر تولے مجھ کو بھیج دے۔ اس وقت اشارہ باری تعالیٰ ہوگا کہ ہم ظالم نہیں، یہ ضرور تولی جائے گی۔ چنانچہ اس وقت وہ برائیوں کے مقابلے میں تولی جائے گی تو اس کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ مستحق جنت قرار پائے گا۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے علم میں یہ نیکی شہادت فی سبیل اللہ ہے جو تمام عمر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگرچہ پل صراط اور میزان کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، مگر اظہر یہ ہے کہ میزان بہت سے ہوں گی۔ چنانچہ آیت کریمہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ سے یہی مفہوم ہے۔ اسی طور سے یہ بھی قیاس میں آتا ہے کہ پل صراط بھی بہت سے ہوں گے، خواہ ہر امت کے لیے ہوں یا ہر قوم کے لیے۔ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ قوم اور روشنی بقدر اعمال پائے گی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر امت کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے قبل اس کے کہ میدان محشر سے پل صراط پر گزرنے کا حکم ہو۔ تمام میدان محشر میں اندھیرا چھا جائے گا، بس ہر امت کو اپنے پیغمبروں کے ساتھ چلنے کا حکم ہوگا۔ اہل ایمان کو نور کی 2 مشعلیں عنایت ہوں گی، ایک آگے چلے گی، دوسری دائیں جانب، اور جو ان سے کمتر ہوں گے ان کو ایک مشعل دی جائے گی، اور جو ان سے کم ہوں گے ان کو صرف پاؤں کے انگوٹھے کے آس پاس خفیف سی روشنی ہوگی، اور ان سے بھی جو گزرے ہوں گے ان کو ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح روشنی دی جائے گی، جو کبھی بجھے گی اور کبھی روشن ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف ہوگی، لیکن منافقین اس نور سے خالی ہوں گے، دوسروں سے روشنی حاصل کریں گے اور اہل ایمان سے سوال کریں گے کہ ہمیں بھی کچھ روشنی دے دو، تو وہ جواب دیں گے واپس پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں جن کا مفہوم اوپر بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات
للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہاں تک کہ جس وقت یہ سب لوگ دوزخ کے کنارے قریب پہنچ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کے اوپر پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ حکم ہوگا کہ اس پر ہو کر جنت میں چلو۔ وہ 15,000 سال کی مسافت میں ہے، جن میں سے 5,000 بیچ میں چلنے کے اور 5,000 اترنے کے ہیں۔ حاصل کلام جب میدان محشر سے پل صراط پر پہنچیں گے تو آواز ہوگی کہ اے لوگو اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل سے گزر جائیں۔ اس کے بعد بعض لوگوں تو بجلی کی چمک کی طرح، بعض ہوا، بعض گھوڑے، بعض اونٹ، بعض معمولی رفتار کی مانند پل صراط سے گزر جائیں گے۔ بعض لوگ نہایت محنت و مشقت کے ساتھ پل پر چلیں گے۔ اس وقت دوزخ میں سے بڑے بڑے انگس نکلیں گے جو ان میں سے بعضوں کو تو چھوڑ دیں گے، بعض کو کچھ کچھ کاٹیں گے اور بعض کو کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح سے رشتہ اوانتیں لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے، بس جنہوں نے ان کی رعایت نہ کی ہو ان کو دوزخ میں کھینچ کر ڈال دیں گے۔ اس وقت اعمال صالحہ مثلا نماز، روزہ، ورد و وظائف وغیرہ لوگوں کے کام آئیں گے، اور خیرات آگ کے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں ہے کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑا صدقہ کرو، قربانی سواری کا کام دے گی، اور اس مقام کے حول کی وجہ سے کسی کی آواز تک نہ نکلے گی مگر پیغمبر علیہ السلام اپنی امتوں کے حق میں رب سلم سلم کہیں گے۔ جب مسلمان پل صراط پر چڑھ جائیں گے تو منافقین اندھیرے میں گرفتار ہو کر فریاد کریں گے، بھائیو ذرا ٹھہرنا کہ تمہارے نور کے طفیل سے ہم بھی چلے چلیں۔ وہ جواب دیں گے، ذرا پیچھے چلے جاؤ، جہاں سے ہم نور لائے ہیں تم بھی وہیں سے لے آؤ۔ پس جب وہ پیچھے جائیں گے تو وہاں بے انتہا تاریکی اور ہول دیکھیں گے۔ آخرکار نہایت بے قرار ہو کر واپس لوٹیں گے اور دیکھیں گے کہ پل صراط کے سرے پر ایک بہت بڑی دیوار قائم ہے اور دروازہ بند ہو گیا ہے۔ پس نہایت ہی گڑ گڑا کر مسلمانوں کو پکاریں گے، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے جو اب ہمیں چھوڑے چلے جا رہے ہو؟ جواب دیں گے، بے شک تم ہمارے ساتھ تو تھے لیکن بظاہر اور دل میں شک و شبہ کرتے ہوئے ہمارے حق میں برائیاں اور کفار کی بلائیاں چاہتے تھے، لہذا مناسب ہے کہ جن کا ساتھ دیتے تھے انہی سے جا ملو۔ اللہ تعالیٰ کے جس ارشاد عالی کا یہ مفہوم ہے اس کے مبارک الفاظ یہ ہیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا ضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ ابھی وہ حیران و سرگرداں ہو رہے ہوں گے کہ کہاں جائیں، اسی اثنا میں آگ کے شعلے ان کو گھیر کر انہیں جہنم کے سب سے نیچے درجے میں پہنچا آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آج بھی قرآن کریم میں ہے تاکہ لوگ منافقوں والی عادات سے بچ کر سچے مسلمان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق مسلمانوں کے بدخواہ، کافروں کے خیرخواہ دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے۔ ادھر منافقوں کا یہ حال ہوگا اور ادھر وہ مسلمان جو بجلی و ہوا کی رفتار کے موافق پل صراط پر سے گزریں گے، وہ پل کو عبور کر کے کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ رستہ میں دوزخ آئے گی، لیکن ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، اور وہ لوگ جو سلامتی کے ساتھ گزریں گے وہ بھی پل صراط سے اتر کر میدان میں ان سے جا ملیں گے۔ دنیا میں جو ایک دوسرے سے شکایت رکھتے تھے وہ سب ایک ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔